بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ ہماری حرف برف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی بغیر گرامر کے۔ آیت نمبر 121 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیت نمبر 122 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 121 میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، تو یہی وہ مومن ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی کفر کرے گا ان کی آیات کا، فاولئک، تو یہی ہیں ہم الخاسرون، وہ جو خسارہ پانے والے۔ یہ آیت نمبر 121 میں گزر چکا ہے۔ اب آیت نمبر 122 میں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ مختصر تفسیر کے ساتھ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، موجودہ جو یہودی ہیں یہ اسی قوم سے ہیں۔ اذکروا، یاد کرو، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، یہ اسی سے ذہن میں رکھیے گا۔ آپ ترجمے پہ فوکس کریں، جو الفاظ میں بتا رہا ہوں کوشش کریں کہ انہیں کہیں لکھ لیں اردو سے ریلیٹ کر کے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تفسیر تو مختلف ہیں، آپ کسی بھی مستند کتب، کسی بھی مستند عالم دین مفکر کی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ جو میں آپ کو ایک تفسیر ترجمہ بتا رہا ہوں آپ اس پہ ضرور فوکس کریں، کیونکہ یہ لفظ اگر کنیکٹ ہو گئے تو پھر اس کا ترجمہ آپ کو رہ جائے گا انشاءاللہ یاد۔ اذکروا، یاد کرو، جیسے ذکر سے کنیکٹ کیا ہے اسے ایسے اسے لکھ لیں۔ نعمتی التی، نعمت، نعمت یا کا مطلب میرا یا میری آتا ہے، تو میری نعمتوں کو، التی، وہ جو انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر۔ اب یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں نا، علی کا مطلب پر آتا ہے، کم کا مطلب تم۔ اب کم اور تم کو دیکھیں یہ آپس میں مل جل رہے ہیں، تو آپ ان کو تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں۔ علی کا مطلب پر یا اوپر آتا ہے، تو علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی تھی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ فضل فضیلت ہے، آسان ہے، اعلیٰ کا مطلب پھر پر ہے، عالمین، عالم، تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا رب ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہی ترجمہ۔ تو کیا مطلب ہوا پوری آیت کا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا، فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر۔ پھر اس کے بعد واتقوا، اور تقوی اختیار کرنا، دیکھیں اردو میں ہے تقوی اختیار کرنا، متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ واؤ کا مطلب اور آئے گا نا، واتقوا آرڈر کا صیغہ ہے، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، ناکام آئے گا، نفسن، کوئی نفس یا کوئی جان، عن نفسن، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی قبول کیا جائے گا کوئی بدلہ کسی چیز کے بدلے میں، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی سزا ملنی ہو تو اگر اس کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے کہ پیسے دے کر انسان وہ اپنی سزا معاف کروا سکتا ہے، عدالت ہو، کورٹ کچہری، جہاں بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ جو سزا متعین کی جائے گی مجرموں کی، وہ اسے مل کر رہے گی، کوئی کسی قسم کی سفارش، کوئی ضمانت منظور نہیں کی جائے گی، نہ ہی قبول کی جائے گی۔ منہا، عدل، اس سے کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، تنفعها، نفع دے گی اسے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، و مدد کیے جائیں گے، یعنی اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور کوئی بدلہ اس کے بدلے میں جیسے کوئی چیز دے کر قبول کرتا ہے، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی۔ ینصرون، ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، تو نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی، سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوگا اس کے مطابق اسے چلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وہ کا مطلب اور آتا ہے نا، اِذِ ابْتَلَىٰ۔ اب دیکھیں ابتلا، ابتلا، اس لفظ کو سمجھے ذرا سا، مبتلا ہونا، کسی چیز میں فلاں شخص بیماری میں مبتلا ہے، یعنی آزمائش ہے اس کے اوپر۔ بلا لفظ بھی اسی سے ہے، آپ اسی سے کنیکٹ کر لیں اسے، اور کیونکہ بلا جو ہے وہ بھی اسی سے ہے
کہ آزماتی ہے جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت یا بلا آتی ہے، بلا وبا کا لفظ تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں تو یہ ذہن میں رہ جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنْ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ یعنی جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنْ، اطمینان تمام سے ہے یہ لفظ، کسی چیز کو تمام کر دینا، مکمل کر دینا، پورا کا پورا ادا کر دینا، تو اس لفظ کو اسی سے کنیکٹ کر لیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام اس پر پورے کے پورے اترے۔ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے نبیوں کی، اور نبیوں نے کس قدر رسپانس کیا کہ پورے کے پورے اترے۔ وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے آئے اپنے گھر والوں کو، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، وہ بھی آزمائش تھی۔ کس قدر آزمائشیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر، تو کس قدر ثابت قدم اور پورے اترے۔ قال انی، فرمایا بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں تجھے، للناس، لوگوں کے لیے، امام۔ اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، تو آزمانے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنانے والا ہوں امام، یعنی آپ کو میں نبی بنانے والا ہوں۔ تو فوراً سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، پھر کہا ابراہیم نے اور میری ذریت کو، یعنی میری اولاد کو بھی۔ دیکھیں کس قدر اولاد کی فضیلت ہے یہاں پر۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی اولاد کا حوالہ دیا اور فوراً اپنی اولاد کے لیے مانگ لیا کہ یا اللہ مجھے بھی بنا، پر میری اولاد میں سے بھی کسی کو بنا۔ تو آج دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ملت ابراہیم کو آپ نے بھی فالو کرنا ہے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قال لا ينال احد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کی اولاد میں سے کچھ کو بنائیں گے، لیکن سارے نہیں بن سکتے۔ کچھ ظالم ہوں، کوئی مشرک ہوں گے، کوئی شرک کرنے والے ہوں گے، کوئی کس قسم کا ہوگا، تو اس لیے سب کے لیے وعدہ نہیں کیا، لیکن کچھ نہ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ضرور بنایا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم علیہ السلام کس قدر ابجد امجد دیکھیں تو سب نبیوں کے باپ ہیں، انہی کی نسل سے تمام انبیاء آئے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو مفسرین کے بھی دو قول ہیں اس میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے آزمایا گیا، جب پورے اترے تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو امام بنائیں گے، تو فرمایا کہ میری اولاد کو بھی۔ اور کچھ نے فرمایا کہ نبوت کے بعد ہے ان کو آزمایا گیا۔ تو بعض مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، دونوں صحیح ہیں، کسی کو بھی لے سکتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے، البیت، بیت کو، بیت گھر کو کہتے ہیں نا، مثابہ، لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ اب ان لفظوں کو لکھتے جائیے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، جن لفظ کا مطلب آپ کے ذہن میں اردو کی ہی طرف سے آ رہا ہے، جیسا کہ وَإِذ وہ کا مطلب اور آئے گا، اس کا مطلب جب، یہ تو بڑا ایک کامن استعمال ہوا۔ جعلنا، جعلہ بنانے کو کہتے ہیں، البیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، بیت گھر والے، تو اسی سے ذہن میں رکھیے بیت اللہ۔ مثابتاً، اب اس کو دیکھیں، مثابہ، لوٹنے کی جگہ۔ ہم ثواب کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کا بدلہ عطا فرماتے ہیں نا، اسے ثواب کہتے ہیں، تو وہ بھی لوٹ کے آتا ہے نا ہمارے عمل کا بدلہ، تو اسی لیے ثواب کہتے ہیں۔ تو مثابتاً، لوٹنے کی جگہ، یعنی مرکز۔ اب اسے کریکٹ کر لیں اس لفظ سے تو بڑے آسانی سے رہ جائے گا ذہن میں۔ یعنی جب بنایا ہم نے البیت، بیت اللہ کو، مثابہ، لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، اور جائے نماز، یعنی مقام ابراہیم ہے اس کو جائے نماز یعنی مصلی کی جگہ بنا لو۔ وعہدنا، اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے، ان طہرا، ان کا مطلب کیا آئے گا، طہرا، تم دونوں پاک کرو، طاہر پاک کرنے والے کو کہتے ہیں، پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، بیت گھر کو کہتے ہیں، یا کا مطلب میرا یا میری، تو بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، واسطے طواف کرنے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ اب تم اس گھر کو پاک کرو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا، بیت اللہ بنایا، پھر انہوں نے
ان کی چار دیواریں اور سارے اس کی کنسٹرکشن کی. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے اس گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، حج بیت اللہ میں آ کر حج ادا کرنے والوں کے لیے، سب حج کے لیے اس بیت اللہ کو آپ پاک کریں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب، اے میرے رب، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب بنا دے اسے بلدن، شہر، آمنا، امن والا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اللہ پھر اس گھر کو، یعنی اے میرے رب بنا دے اس شہر کو بلدن آمنا، امن والا شہر بنا دے، یعنی مکہ، خانہ کعبہ کو، اس کے ارد گرد جتنے بھی ایریا تھے، یعنی خانہ کعبہ کو جہاں ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، کہ یا اللہ اس کو کیا کر، شہر امن والا، یعنی شہر بنا اور امن والا بھی ہو. خوبصورت دعا ہے. وارزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، اہل رہنے والوں کو کہتے ہیں، من الثمرات، پھلوں میں سے ہو، من، جو کوئی، آمنا، ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخری، اور آخری دن پر. یعنی یا اللہ اب اس شہر کو امن والا بنا اور اس میں رزق کی فراوانی عطا فرما. آج دیکھیں عرب میں کس قدر رزق ہے، ہر قسم کے پھل ہیں، ہر قسم کی جدید ترین دنیا کی نعمتیں، جو کچھ دنیا میں ہے سارا کا سارا عرب میں موجود ہے، سارے کے ساری خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہی کی وجہ سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی. کیسے ڈیزرٹ اور صحرا ہے، کون کیا کرے گا وہاں جا کر؟ اگر خانہ کعبہ نہ ہوتا تو وہ کہاں جاتے، کیا کرتے لوگ جا کر وہاں کر؟ تو اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری دنیا کے رزق کو وہاں انڈیل رکھا ہے. تو اسی کی پیچھے دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اسے امن والا شہر بنا اور رزق عطا فرما، اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے ہو، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. قال ومن کفر، فرمایا جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم اضطرُّهُ، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا. اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے کفر کیا تو ہم دنیا کی تو کچھ اس کو مال دے دیں گے، تھوڑا سر دے دیں گے جو عارضی ہے. ثم، پھر اضطرُّهُ، میں مجبور کروں گا. اضطراب کا لفظ آپ نے سننا ہوگا نا، بے چینی، اور اضطراب اردو میں استعمال تھوڑا سا گاڑا لفظ ہے. قلیلاً، تھوڑا سا، قلیل تھوڑی چیز کو کہتے ہیں نا، بڑی قلت میں ہے یہ چیز، یعنی تھوڑی ہے بہت. قلیلاً، تھوڑا سا. ثم اضطرُّهُ، میں مجبور کر دوں گا اسے، الی عذاب النار، طرف عذاب آگ کے، وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے مجبور کر دیں گے اور بروز قیامت ہم اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف پھینکیں گے، اور کتنی بری ہے جہنم وہ اندازہ اس وقت لگایا جا سکے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، واو کا مطلب اور اذ کا مطلب جب، اور جب یرفع، بلند کر رہے تھے، رفع بلند کرنے کہتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سو انشراح ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، رفع بلندی کو کہتے ہیں، رفعت. تو بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیاد. قواعد بنیاد کو کہتے ہیں نا، قاعدہ بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم، نورانی قاعدہ. جب ہم تجوید سے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے قاعدہ پڑھاتے ہیں. اور قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، ہم انہیں بیسک چیزیں پڑھاتے ہیں بعد میں، ان کے تلفظ، ان کے لہجے کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس لیے اسے قاعدہ کہتے ہیں. تو یہ بھی وہی چیز ہے، قواعد، بنیادیں. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، اس کی قواعد، اس کی بنیادیں رکھ رہے تھے، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل. پھر کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما تو. اب دیکھیں عید مبارک میں بھی، اور لوگ عرب میں ابھی بھی دیکھیں تو کوئی بات کریں تو کہتے ہیں تقبل اللہ منا، یعنی اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جملے ہیں عربی میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ قبول فرما، ہم جو کام کر رہے ہیں، جو تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اسے قبول فرما. آج ہم دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اکڑتے ہیں، ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، ہم 100 بندوں کو دکھا کے دے دیا، پھر بھی ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ یار ہمارا قبول ہو جائے گا. وہ دیکھیں جو بیت اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، خوب سمیع العلیم، سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. سماعت سننے کو کہتے ہیں، علم رکھنے والے کو. تو کس قدر عاجزی جھلک رہی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.
پھر فرمایا ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہمیں، مسلمینی فرما بردار، تسنیہ ہے، اب مسلمین نہیں ہے، مسلمینی ہے، دو کے لیے آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اب فرما بردار بنا، اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہمیں مسلمینی فرما بردار، یعنی ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام دونوں کی بات ہو رہی ہے، دونوں دعا مانگ، کیا دعا مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام دونوں کے لیے، کہ مسلمینی فرما بردار بنا اللہ کا اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی۔ تو کتنی فضیلت ثابت ہو رہی ہے اولاد کی، جب بھی آپ دعا مانگیں اپنے اولاد کے لیے مانگیں، اولاد کی فضیلت آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو اپنے پیش لے کر چل رہے ہیں۔ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک امت، مسلمتن لک، فرما بردار آپ کے لیے یا اپنے لیے، یعنی یا اللہ یا اللہ میری ذریت میں سے ایک امت کو ایسا رکھ جو تیری فرما بردار ہو، خالص تیرے لیے کام کرتی ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہمیں، ارنا وہی رویت سے ہے، جب میں نے آپ کو سورہ معون میں پڑھایا، سورۃ الفیل میں بھی پڑھایا، وہی رویت سے تھوڑا سا ذہن میں رکھے گا، اور دکھا ہمیں مناسکنا، اور ہماری عبادت کے طریقے، وتب، اور مہربان ہو، علینا ہم پر، یعنی توبہ قبول فرما ہماری، اور مہربان ہو جا ہم پر، مناسک حج مناسک سکھا دے ہمیں، انکا، بے شک تو، انت التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث، اے ہمارے رب، وبعث، معبوث فرما، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول کو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبوث کیے گئے، تو اے ہمارے رب، معبوث فرما ان میں سے ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا، تیری آیات، کاف کا مطلب تیری آئے گا، یا اللہ ایسا رسول بھیج جو تیری آیات تلاوت کرے اور انہی عرب میں سے ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دین الکتاب، کتاب کی، یعنی کتاب بھی ہو اس کا، موجودہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، والحکمت، اور حکمت بھی ہو، یعنی انہیں حکمت کی باتیں سکھائے، جو آج ہمارے پاس ذخیرہ حدیث موجود ہے، یہ حکمت ہی تو ہے ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرے، یعنی پاک ہوتے ہیں ہم، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور احادیث پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر پاکی جو آتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تزکیہ کیا کرتے، اس کی بھی بات ہو رہی ہے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العزیز الحکیم، بہت زبردست اور خوب حکمت والا، یعنی نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا کیا ہے، کتاب دی جاتی ہے، پھر تعلیم دیتی ہیں وہ حکمت کی، اور تزکیہ کرتے ہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کا، اور جو بعد میں آتے ہیں انہی کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 149 الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، حرف حرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اسے دوسروں تک شیئر کریں، واٹس ایپ گروپ میں، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، جتنے لوگ پڑھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، ہمیں اور آپ کو ان کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔